وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. صلوات سارے صاحب. انتہائی واجب الاحترام سامعین، بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین جگر گوشہ رسول ثقلین فخر مریم و آسیہ و حوا و ہاجرہ خاتون قیامت خاتون محشر خاتون جنت قسمت اللہ الکبریٰ. معصومہ عالمین کا احسان اللہ کی حمد کہ یہ سالانہ عظیم الشان روحانی اور نورانی مجلس عزا جس سے اس سال پھر مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے. ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، رزق کثیر عطا فرمائے اور اپنے خزانوں سے اس طرح نوازے کہ یہ سلسلہ عزا صبح قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہ سکے. اور جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں میرے اللہ، میں کس کس کا نام لوں گا؟ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے. میرے اللہ، دل کی وہ کون سی دھڑکن ہے جس سے تو واقف نہیں ہے؟ میرے معبود، تو دعاؤں کو اس وقت بھی جانتا ہے جب دعائیں دلوں میں تخلیق ہی نہیں ہوتی. مولا کائنات فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں، میرے اللہ تو وہ ہے جو پہاڑ کے پتھر پہ چلتی ہوئی چیونٹی کے پیروں کی آواز بھی سن لیتا ہے. تیری بارگاہ میں ملتمس ہوں میرے اللہ کہ تو نہیں کہا ہے کہ ان کے در پہ آ کر بیٹھ جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، پھر جو مجھ سے مانگو گے میں عطا کر دوں گا. لے میرے اللہ، تیرا حکم مان کر ہم ان کے در پر آ کر بیٹھ گئے. اب دو باتیں ہیں، یا تو ان سب کی دعائیں یک جنبش قلم مستجاب فرما لیں،
یا پھر کوئی دوسرا دروازہ دکھا دے۔ حضور آج کی تقریر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اپنے وارث کی معرفت، ان کا عشق عطا فرمائے، ان کے اوان و انصار میں شامل فرمائے۔ اتنی بلند صلوات پڑھیے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ حضور آج کی تقریر میں ایک راز ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، وہ راز پڑھنا ہے میں نے آپ کے ساتھ۔ ایک راز ہے، ایک حبس بھی ہے، گرمی بھی ہے، لیکن مجلس تو ابھی تقریباً شروع ہو رہی ہے۔ ایک راز جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا ہے۔ بس اتنی سی مہربانی کریں، ذرا اٹھ کر مجتمع ہو جائیں، ایک جگہ پر آ جائیں تاکہ مجھے بات کرنے میں اور راز پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ درخواست میری جتنے دوست بیٹھے ہیں منتشر بس وہ آ جائیں، بہت بڑا مجمع ہے، ذرا سا قریب ہو جائیے۔ یہ جگہ خالی ہے جناب، بیٹا ذرا ادھر آ جاؤ، میرا بیٹا شاباش، ادھر ہو جانا۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ امام حسین کی عزاداری، امام حسین کا ماتم، امام حسین کا ذکر، امام حسین کی مجلس، یہ شیعوں کے معاملات۔ عام بات یہ ہے، عام ٹائٹل یہ ہے، عام عنوان یہ ہے کہ یہ شیعہ ہیں جن کا تعلق امام حسین سے، ان کا معاملہ امام حسین سے۔ یعنی جیسے امام حسین کی بات آتی ہے تو ایک تصور تھا بس یہ شیعوں کے ہیں، یہ شیعوں کا معاملہ ہے، یہ کون سی عزاداری ہو رہی ہے، کہاں حسین کا نام لیا جا رہا ہے، کہاں کالے کپڑے پہن، وہ شیعہ۔ آج کی تقریر میں میں اپنے انتہائی واجب الاحترام سنی شیعہ دوست جہاں جہاں دنیا میں مجھے سن رہے ہیں، اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو غلط بات مشہور ہو گئی ہے اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو غلط ٹائٹل ہے اس ٹائٹل کو مٹانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا میرے سنی شیعہ دوستو، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، الزام ہے، بہتان ہے، فریب ہے۔ حسین کا معاملہ شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے۔ حسین، میں توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، حسین ابن علی کا معاملہ جہاں جہاں سن رہے ہیں یہ غلط کہہ دیا گیا ہے۔ حسین کا معاملہ شیعہ سنی کا معاملہ نہیں، حسین کا معاملہ ہے غیرت انسانیت کا۔ حسین کا معاملہ ہے شرافت انسانیت کا، یہ شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ بات بنا دی گئی ہے تاکہ راز پر پردہ ڈال دیا جائے، لوگ حقیقت کو نہ سمجھ پائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کے جو حالات ہیں ان حالات میں اپنے سارے سنی شیعہ اور جس مسلک اور مذہب کے لوگ آباد ہیں انہیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کا معاملہ غیرت انسانیت کا معاملہ ہے، اسے مذہب اور عقیدے میں رکھ کر نہ تولیے۔ ذرا توجہ فرمائیے، ذرا سمجھیے، مجھے یہ بتائیے کہ حسین ابن علی کربلا کیوں گئے؟ وہ وجہ کیا تھی جو آپ کربلا گئے؟ کیا سبب تھا کہ آپ کربلا گئے؟ آپ تو آرام سے مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر کیوں اٹھ کر کربلا کے لیے تشریف لے گئے؟ دیکھیے سنیے، یزید جب بادشاہ بن گیا، حکمران بن گیا، تو اس نے وہاں بیٹھ کر یہ اعلان کیا کہ سنو، نہ تو کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء کیا کہا یزید نے؟ نہ تو کوئی وحی آئی اور نہ ہی کوئی فرشتہ آیا۔ یہ اقتدار، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے
یہ حکومت حاصل کرنے کے لیے نعوذ باللہ یہ بنی ہاشم نے نبوت کا ڈھونگ رچایا. یہ یزید نے کہا ڈھونگ رچایا، یعنی معاذ اللہ یزید نے نبوت کو ڈھونگ کہا. پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے، حسن نظامی کی کتاب تماچا برخسار یزید، حضرت حافظ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء، کیا کہا اس نے کہا کہ جو کچھ تم پر محمد نے حرام کیا تھا میں حلال کر رہا ہوں. میرا خیال ابھی تک بات واضح نہیں ہو رہی، ذرا سمجھیے. میں کسی خاص جگہ آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. میں اسے حلال کر رہا ہوں تم پر جہاں جہاں تشریف فرمائے. یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ پہاڑ سے وزنی بات ہے جو پڑھنے لگا ہوں، یعنی پہاڑ سے وزنی بات ہے جسے پڑھنے لگا ہوں. مشکل سے پڑھوں گا، بہت احتیاط سے پڑھوں گا. اس نے کہا تم پر محمد نے بہن کو حرام کیا تھا، میں بھائی کر بہن کو حلال کر رہا ہوں. یہ کہا یزید نے. پتہ ہے یہ بات کیوں واضح کرنا چاہ رہا تھا آج اس لیے یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یزیدی بندر جو ہیں وہ یزید کا نام لے کر اچھل رہے ہیں اور یزید کے لیے کوئی نرم گوشہ تلاش کر رہے ہیں. لہٰذا آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو کہ یزید نے کیا کیا تھا. یزید نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں بہن کو بھائی پر حلال کر رہا ہوں. سنیے، جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ واقع کربلا کے بعد مدینے والے یزید کی بیعت مدینے والوں نے توڑ دی، اور بیعت توڑتے وقت مدینے والوں نے یہ کہا کہ کب تک یزید کی بیعت نہیں توڑو گے؟ اب تو یزید بہن کا نکاح بھائی سے کروا رہا ہے، اب تو یزید بہن بھائی کی شادی کرا رہا ہے. تو تب توڑو گے یزید کی بیعت جب آسمان سے مدینے پر پتھر برس جائیں گے. میرا خیال مشکل باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہے نا؟ کچھ مشکل باتیں ہو رہی. جب توڑو گے یزید کی بیعت کہ جب آسمان سے پتھر برس جائیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کر رہا تھا یزید کے مدینے والے کہہ رہے تھے کہ اب اس کی بیعت توڑ دو. یعنی انہوں نے اس کو حاکم مانا تھا نا، بیعت کی تھی. آپ سمجھے نہیں حضور عالی؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مدینے والوں نے کہا کہ یزید کی بیعت توڑ دو. پتہ چلا پہلے مدینے والوں نے یزید کی بیعت کی تھی نا. اگر اس وقت مدینے والے یزید کی بیعت نہ کر کے حسین کے ساتھ کربلا چلے جاتے، آج بھائی کا نکاح بہن سے تو نہ ہوتا. انہوں نے کہا پتھر برسیں گے، انہوں نے بیعت توڑ دی. اور جب انہوں نے بیعت توڑ دی تو پھر یزید نے اپنا لشکر بھیجا مدینے والوں پر چڑھائی کرنے کے لیے، اور مسلم بن عقبہ کو اس لشکر کا سالار بنایا. وہ انسان نما بھیڑیا تھا، انسان تھا ہی نہیں، وہ تو درندہ تھا. وہ آ گیا، مدینے والوں نے مدینے سے باہر نکل کر خرہ نامی مقام پر اس سے جا کر جنگ کی. مدینے والے ہار گئے، لشکر یزید جیت گیا. لشکر یزید نے کامیابی کے بعد یزید نے حکم دیا کہ صحابہ کو قتل کیا جائے، صحابہ کی اولاد کو قتل کیا جائے. اللہ کرے یہ میری بات. مدینے میں ہزاروں افراد کو قتل کرایا یزید نے واقعہ حرہ میں. یہ 3 کیمرے مجھے ریکارڈ کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہاں پر مساجد کے برادران اہل سنت والجماعت کی مساجد کے عزت مآب پیش نماز حضرات مجھ فقیر کی آواز سن رہے ہیں. آ کر بتائیں میں کتنا سچ پڑھ رہا ہوں، کتنا جھوٹ پڑھ رہا ہوں. اس نے آ کر حملہ کیا، ہزاروں افراد کو قتل کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو مدینے میں قتل ہوا مدینے میں رہتے کون تھے؟ یا صحابی رہتے تھے یا صحابہ کی اولاد رہتے تھے؟ ان کو قتل کر دیا گیا. وہ جو یہاں بیٹھے تھے داد دینے والے وہ چلے گئے. اب آپ ہی نے کچھ کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے.
وہ تو ساتھ آئے تھے، ساتھ چلے گئے. آپ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کدھر ہے؟ وہ تو چلے گئے، وہ تو چلے گئے. وہ ساتھ آئے تھے، ساتھ چلے گئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ تھوڑا تھوڑا منہ کو آپ غور کر رہے ہیں جناب یار؟ آپ تو بالکل ہی پتھر بن کے سننے لگ گئے ہیں جناب. تو یار رکے، میں ان دونوں کو پھر بلا کر لاتا ہوں کہ یار میری دفعہ بھی آ کر بیٹھ جاؤں لے کر آؤں ان کو ڈھونڈ کے کہیں. سنیے ذرا، میں آپ پہ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل خطاب ہو رہا ہے ذوالفقار حیدر نقوی کا، پوری دنیا کے لیے، پورے ورلڈ کے لیے، جہاں جہاں سنا جا رہا ہے. کیا کیا یزید نے پتہ ہی نہیں ہے، یہ باتیں بیان ہی نہیں کی جاتی ہیں. میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں. مدینے میں جو قتل کیا یزید کے لشکر نے، تو کون ہوگا مدینے میں؟ کون رہتا تھا؟ یا صحابی یا صحابہ کی اولاد. اب مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، مدینے میں صحابہ کو قتل کیا نا یزید نے، یہ کربلا کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، اور صحابہ کی اولاد کو. کچھ تو غیرت ہونی چاہیے. امام حسین کا معاملہ الگ رکھ دیجئے، ارے جن صحابہ کو قتل کیا ہے انہی کے قتل کے جرم میں یزید پہ لعنت کر دیجئے. اس پر شرم ہونی چاہیے. سبحان اللہ. جی بسم اللہ. صحیح ہے، بسم اللہ بسم اللہ. سمجھ رہے ہیں میرے دوست؟ توجہات ہیں، ذرا ذرا سا ہوں ہاں کرتے رہیں. مضمون نہیں ہے یہ، ہمالیہ پہاڑ ہے جو میں اپنے اوپر رکھ رہا ہوں. لہذا جو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ذرا چہرہ ٹھیک کر لیجئے، کچھ ذرا ذرا سا ہوں ہاں کرتے رہیے، تو میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا جو بیان کرنے آیا ہوں، تاکہ دنیا میں یہ ریکارڈ جائے، پوری دنیا سے، پوری دنیا لوگ اس کو سنیں، اور پوری دنیا سے لوگ اس پر بحث کریں کہ یہ فقیر کوٹ نبی شاہ میں کیا پڑھ کے جا رہا. اب جہاں بیٹھے میں ذرا سنیے گا، اب جہاں بیٹھے ہیں مجاہد شاہ جی ذرا سنیے گا، اور دل پر ہاتھ رکھیے، ادھر ہاتھ رکھ کر سنیے وہ بات پڑھنے لگا ہوں. یزید نے کیا کیا کہ لشکر کو حکم دیا قتل کی. مسجد نبوی میں اگر آپ داخل ہوں، اللہ لے جائے، تو آپ پر قدم رکھتے ہی آپ پر حکم ہے 2 رکعت نماز تحریم مسجد نبوی پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. اس کی عزت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی. ایسی عزتوں والی اسی مسجد نبوی میں لشکر یزید نے گھوڑے باندھ دیے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں، یہ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے، یہ میری خوش بختی ہے. کس طرح بابا جی، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، یہ بہت سننے والی باتیں ہیں، اس کو ریکارڈ کیجئے اپنے پاس، اور وہاں آواز جائے جہاں یزید کے لیے کچھ محبتیں نمایاں ہو رہی ہیں. مسجد نبوی میں بار بار کہہ رہا ہوں، امام حسین کا قتل الگ رکھیے آپ. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے. تاریخ نے لکھا جب لشکر یزید چلا گیا، مہینوں تک مسجد نبوی سے غلاظت دور نہیں ہو سکی. صحابہ کے آثار کو پامال کر دیا، آثار پامال کر دیے گئے. اب بہت اہم بات پڑھنے رہا ہوں، سید مجاہد شاہ سے لے کر اپنے آخری سامنے تک میں پڑھوں اس وزنی بات کے لیے. بولیے تیار ہیں؟ میں دیکھتا ہوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے گا. تاریخ نے لکھا اتنا ہی نہیں کیا لشکر یزید نے، بلکہ یزید نے اپنے لشکر پر مدینے کے گھروں کو مباح قرار دے دیا. ابھی سارے دو پیچھے والے بچے نہیں سمجھ سکے، نوجوان. مباح کا مطلب ہے کہ لشکر یزید نے مدینے کے ہر گھر کو اپنے لشکر، یزید نے اپنے لشکر کے لیے مدینے کے ہر گھر کو الاؤ قرار دیا. الاؤ، جہاں چاہے گھس جائے، جو چاہے کرے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ سن رہے ہیں حضور علی؟ توجہ ہے؟ واقعہ یہ ہے حضور علی، یہ واقعہ ہے، یہ حقیقت ہے. جس گھر میں چاہے گھس جاؤ. تاریخ نے لکھا جب لشکر ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ لشکر یزید نے بدکاری کی. کیا بار بار منہ سے بتاؤں یہ لڑکیاں کون ہیں؟ بار بار بتاؤں؟
کن کی گھروں کی ہیں؟ آپ سمجھیں، یہ بل کے ذریعے جو یزید کو فیور کیا جا رہا ہے اس کے جواب میں بیان کر رہا ہوں کہ کیا تم ہم سے یا کسی غیرت مند سے یہ توقع کر سکتے ہو؟ اس کے بعد جب لشکر یزید چلا گیا، تاریخ نے لکھا مدینے کے 1000 کنواری لڑکیوں نے ان بچوں کو جنم دیا جو لشکر یزید کے گناہ کا نتیجہ تھا۔ میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، 3 کیمرے مجھے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جب لشکر یزید چلا گیا تو مدینے کی کنواری لڑکیوں نے 1000 بچوں کو جنم دیا۔ وہ 1000 بچے جو یزید کے لشکر کے حرام گناہ کا نتیجہ تھا۔ 1000 بچے حرام زادے پیدا ہوئے۔ پھر میں نے یہ تو پڑھا تاریخ میں کہ بچے پیدا ہوئے لشکر یزید کے حرام کے نتیجے میں، پھر میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا کہ مدینے والوں نے کہا چلو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تلواریں کلہاڑیاں لاؤ، ان 1000 بچوں کی گردنیں کاٹ کاٹ کر پھینک دو۔ وہ اگر ان کی گردنیں کاٹ کر 1000 کی پھینک دیتے، آج میں کوٹ نبی شاہ میں بالکل مطمئن کھڑا ہوا ہوتا۔ یا میں یہ پڑھ لیتا کہ اسلام سے پہلے جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اسلام سے پہلے عرب والے، انہی لوگوں نے مل کر ایک بہت بڑا گڑھا کھودا اور وہ 1000 بچے لشکر یزید کے حرام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے، ان 1000 بچوں کو اٹھا کر اس گڑھے کے اندر پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ آج میں کوٹ نبی شاہ میں بڑے چین سے کھڑا ہوا ہوتا، لیکن میں نے ایسا نہیں پڑھا، میں نے پڑھا بچے پیدا ہوئے، پھر پیدا ہوئے بچ گئے تو پھر جوان بھی ہو گئے، جوان ہوئے تو انہوں نے شادیاں بھی کی تو ان کے بھی بچے پیدا ہوئے، وہ بچے پیدا ہوئے تو وہ بھی جوان ہوئے، انہوں نے بھی شادیاں کی، ان کے بھی بچے۔ وہ لشکر یزید کے حرام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے 1000 بچے جوان ہوتے شادیاں کرتے، جوان ہوتے شادیاں کرتے۔ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہہ رہے یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، یزید ایسے عالم میں جی نواز شاہ ایسے عالم میں، جی ہاں ایسے عالم میں یہ وہی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یزید کو فیور کرتے ہوئے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو بل پاس کروانا چاہتے ہیں یزید کی فیور میں کہ کسی طرح یزید بچ جائے۔ لیکن یاد رکھنا جب تک حسین کے غلام ہیں تمہارے کسی بل سے یزید کو فیور نہیں مل سکتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب تاریخ کو آگے پڑھوں میں حضور علی، تیار ہیں؟ تیار بیٹھے ہوئے؟ میرے چوتھے امام مدینے میں ہیں، کربلا ہو رہا، دیکھیں کس موڑ پر میں لا رہا ہوں آپ۔ چوتھے امام مدینے میں، کربلا کے بعد آ گئے ہیں، مدینے میں ہیں۔ ایسے عالم میں کہ جب لشکر یزید نے مدینے پر حملہ کیا، اس سے پہلے کہ لشکر یزید مدینے میں آتا، چوتھے امام نے خانواد رسول کو لیا، ساری بیبیوں کو لیا، اور مدینہ چھوڑ کر مدینے سے باہر مولا علی نے ایک جائیداد بنائی تھی، ایک فارم ہاؤس بنایا تھا جس کا نام تھا یمبو۔ یہ کب بنایا تھا علی نے؟ 11 ہجری میں، جب پیغمبر اسلام کی آنکھیں بند ہوئی تو پھر لوگوں نے، حکومت والوں نے خاندان رسول کے کھانا کھانے کے جتنے ذرائع تھے ان سب پہ قبضہ کر لیا، تاکہ اہل بیت رسول
صرف روزی روٹی کے مسئلے میں پڑے رہیں. تو اب مولائے کائنات کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بعد رسول خاندان بنی ہاشم کے سربراہ تھے امیر المومنین، اور علی کو یہ خاندان رسول پالنا تھا، تو ہر چیز سے علی کو علیحدہ کر دیا گیا، پتہ ہی آپ کو ساری. لہٰذا مولا نے کیا کیا کہ مدینے سے باہر جنگل میں ایک زمین خرید لی. وہ زمین سستی ملی. مولا نے اپنے غلاموں کو یہ تعلیم بھی دی کہ اگر شہر میں گھر بنانا مشکل ہو جائے، پیسے کم ہو، تو شہر کے باہر لے لو، وہاں زمین سستی ہوتی ہے. پھر جہاں آپ گھر بنا لو گے 2-3 سال بعد وہ بھی جگہ شہر ہی بن جائے گی. تو مولا نے وہاں ایک زمین، ڈیزرٹ تھا، بیابان، جلتا جھلستا صحرا، وہ سستا میں نے خرید. اور وہاں اب زراعت کرنی تھی. زراعت تو تب ہوگی جب پانی ہو. کھودا گیا تو پانی کہاں، وہ تو پتھر مارتے، پتھر پر گیتی مارتے تھے، تیشے مارتے تھے، تو پتھر سے چنگاریاں نکلتی، وہ جلتے جھلستے. تو کھود رہے تھے غلام، کہا کہ نہیں کھود رہا ہے، یہاں سے پتھر تھا سخت. تو اس سے کہا لاؤ یہ تیشہ مجھے. اور پھر جو مولا نے دست ید اللہ ہی سے تیشہ مارا، تو پتھر کا سینہ پھٹ گیا اور اس کے اندر سے ٹھنڈا اور شفاف پانی باہر آیا. پانی اس طرح باہر آیا کہ جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے. شیپ کیا بن گیا؟ جیسے اونٹ کی، دیکھی ہے نا کبھی اونٹ کی گردن، جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے، اس طرح پانی باہر آیا. 7 چشمے کھودے. چونکہ پانی نکلا تھا اس لیے نام بنا یمبو، منبع سے لفظ ہے، منبع، نکلنے کی جگہ. بہت ہی بے قدرے بیٹھے ہیں آج تو کوٹ نبی صاحب. بندہ کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو تھوڑا سا ہل ہی جاتا ہے، تو بالکل ہی بے قدرے ہو جاتے. بڑے ہی بے قدرے لوگ بیٹھے ہیں. لا حول ولا قوت. مجھے موضوع شروع نہیں کرنا. یمبو، پانی نکلنے کی جگہ. پھر کیا کیا آپ نے؟ یہ 11 ہجری. آپ نے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور تخم نکالے، بیج. پھر اپنے دست مبارک سے علی نے وہ بیج لگائے اپنے ہاتھ. حضور علی آج سعودی عربیہ میں اجوا نامی کھجور جو کروڑوں ڈالر کا بزنس کر رہی ہے، انہی کھجوروں کی اولاد ہے جو میرے مولا نے لگائے تھے. کوئی قدردان بیٹھے ہوئے ہیں جناب؟ سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں حضور؟ پھر جاؤ، پھر دیگر جنس جتنی اجناس، پھر انگور، پھر انار، یعنی سب کچھ لگایا. 25 سال امیر المومنین نے اسی یمبو میں گزارے، اور 25 سال تک بعد رسول اسی علی ابن ابی طالب کے احسان سے خاندان رسول کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آنے، نہیں نوبت آنے. ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی. یہ بہت بڑی بات تھی کہ رسول کے خاندان کا کوئی فرد کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا تو داغ لگ جاتا. علی نے یہاں سے کھلایا سب کو. بلکہ اتنا، نسیم شاہ جی سنیے کسی کی کام کی باتیں، کہ ایک مرتبہ جب حکمران بن گئے 25 سال بعد، تو کوفے میں مسجد میں بیٹھ کر جو کی روٹی توڑ رہے تھے. تو غلام نے آکا میں قربان ہو جاؤں، بادشاہ بننے کے بعد بھی، حکمران خلیفہ بننے کے بعد بھی جو کی روٹی. کہا یاد رکھنا جو بھی وہ کھا رہا ہوں جو میں نے اپنے باغ یمبو سے منگوایا. یہ ہے علی کا کردار، یہ ہے کریکٹر امیر المومنین. میں نے تمہارے جو بھی نہیں کھائے ہیں، وہاں سے آئے ہیں میرے. گھبرائے تو نہیں ہے میرے محترم؟ بس میں آپ کو زیادہ پریشان کرنے والا نہیں ہوں، میں زیادہ تنگ کرنے والا نہیں. مولائے کائنات کے پاکیزہ بیٹے، پاکیزہ پوتے، شہزادے سرکار علی بن حسین اپنے خاندان کو لیا، اور اب یہ 62 ہجری پڑھا، اور لے گئے یمبو میں.
جب واقعہ ہو رہا ہوا، یعنی جب یزید کے لشکر نے مدینے پر تاراج کر دیا. تو خاندان رسول، میں چونکہ موضوع کو کامل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ایک سوال پیدا ہو کہ جو آپ نے پڑھا ہے مدینے میں ہوا، اس وقت خاندان رسول کہاں تھا؟ یہ سوال پیدا ہوگا. تو میں چاہتا ہوں موضوع کو کامل کروں. آپ کی توجہ جتنی بھی ہو رہی ہے، لے کے باہر چلے گئے. کہاں؟ ینبو میں. اور مدینے کی تمام لڑکیاں اپنی عزت بچانے کے لیے لشکر یزید سے دوڑتی ہوئی ینبو میں امام زین العابدین کے گھر چلی گئی. اور کون ہیں؟ صحابہ کی بیٹیاں. اب میں نام کیا لوں؟ تاریخ نے لکھا ہوا ہے. کس کس کی بیٹی گئی؟ حضرت عثمان کی بیٹی نے بھی جان وہیں جا کر بچائی. میں نے تو پڑھ لیا حضور علی، لکھا ہے تاریخ میں. اور سنیے، ازلی دشمن مروان کی بیٹی نے بھی اپنی عزت امام زین العابدین کے گھر جا کر بچائی. اور عمر ابو النصر لکھتا ہے کہ سفید چادریں اوڑھ کر اور لڑکیاں دوڑتی ہوئی اپنی عزت بچانے کے لیے امام زین العابدین کے گھر ینبو جا رہی تھی، اور لشکر یزید پیچھے آ رہا تھا. رائٹر لکھتا ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے کبوتروں کے غول پر عقاب نے حملہ کر دیا. کہتے ہیں دوڑتی دوڑتے لڑکیاں چوتھے امام کے گھر ینبو میں داخل ہو گئیں، اور لشکر یزید مسلم بن عقبہ ملعون کی قیادت میں چوتھے امام کے گھر پہ جا کے ٹھہرا. کب یکا یک دروازہ کھلا عصمت سرا کا، اور امام زین بعد کربلا امام زین العابدین اس طرح برآمد ہوئے کہ علی کا پاکیزہ امامہ سر پر تھا، سرخ قبا پہنے ہوئے تھے، اور ذوالفقار کمر سے حمائل تھی، اور لافتہ کے پوتے کا ہاتھ قبضہ ذوالفقار پر تھا. اور تاریخ نے لکھا امام زین العابدین کی آنکھوں میں وہی جلال تھا جو خیبر فتح کرتے وقت علی کی آنکھوں میں. سن رہے ہیں جناب علی؟ مسلم بن عقبہ نے اس عالم میں، اس جلال میں چوتھے امام کو دیکھا تو فوراً اپنے لشکر سے کہا واپس چلو، کہیں دوسری کربلا نہ ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ واپس چلو کہیں دوسری کربلا نہ ہو جائے. لشکر واپس چلا گیا. اب مورخین لکھتے ہیں سارے مدینے کی لڑکیوں کی آبرو لٹ گئی، سب کا ریپ کیا گیا. یہ 3 کیمرے مجھے ریکارڈ کر رہے ہیں، مجھے اپنی ذمہ داری کا احسان. کہتے ہیں مورخین کہتے ہیں مدینے کی فقط انہی لڑکیوں کی عزت بچی جو امام سجاد کے گھر چلی گئے. تو میں ان 3 کیمروں کے سامنے پیغام دینا چاہتا ہوں، دنیا والو، اگر آج بھی تمہیں عزت بچانی ہے نا تو امام سجاد کے دروازے پر آ جاؤ، ان کے دروازے پر آ جاؤ، ان کے دروازے پر آ جاؤ. آج جو بہن بہن ہے وہ حسین کی وجہ سے ہے. گھر میں جائیں، جب بہن بیٹی سامنے آئے اور آپ اسے دیکھیں اور ایک پاکیزگی تصورات آپ کے دل و دماغ پر طاری ہو جائیں، اور آپ شفقت سے پاکیزگی سے سر پر ہاتھ رکھیں، تو سنی ہے تو سنی رہیے گا، شیعہ ہیں تو شیعہ رہیے گا، ہندو ہیں تو ہندو رہیے گا، سکھ ہیں تو سکھ رہیے گا، یہودی ہیں تو یہودی رہیے، عیسائی ہیں تو عیسائی رہیے. لیکن جیسے ہی بیٹی کو دیکھ کر، بہن کو دیکھ کر شرافت کے آثار دل و دماغ پر اتر جائیں تو کربلا کی طرف منہ کر کے کہنا زہرا کے لال یہ تیرا احسان ہے. سیدہ کے لال یہ تیرا احسان. بس عزاداروں، بس ماتم داروں، یہ بہن بیٹی کی آبرو بچا گیا سیدہ کا لال. کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ شیعوں کا معاملہ ہے؟ نہیں، یہ ہر اس غیرت مند کا معاملہ ہے، یہ ہر اس شریف کا معاملہ ہے جہاں بہن بیٹی کی آبرو ہے. اگر فقط یہ شیعوں کا معاملہ ہوتا تو کربلا میں اس ٹائم 6 کروڑ کا مجمع نہ ہوتا. یہ جو 6 کروڑ 8 کروڑ کا مجمع آپ سن رہے ہیں دن رات میڈیا پر،
یہ سارے شیعہ نہیں ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، گلے میں سلیب ڈال کر پیرس کے سب سے بڑے چرچ کا پادری حسین کی چوکھٹ پہ سجدہ کر رہا ہے۔ ایسے پوچھئے یونان، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے خود انگلینڈ کے چرچ میں، جیسے آپ کی مسجد میں یہ پوسٹر لگے نا، مسجد میں امام باڑے میں مجلس کے پوسٹر لگا، یہ لگا نا، ایسے آپ کیا لکھا ہوتا ہے نا زواری پر جانے کے پوسٹر امام باڑے میں، ایسے انگلینڈ کے چرچ میں پوسٹر لگا ہوا ہے، چرچ میں، کہ قافلہ چرچ سے کربلا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ چلی۔ یہ کوئی شیعہ کا معاملہ ہے؟ یہ ہر غیرت مند کا معاملہ ہے، ہر غیرت مند کا معاملہ ہے۔ بظاہر کہتا رہے میں ہندو ہوں، کہے میں عیسائی ہوں، کہے میں یہودی ہوں، کہے میں سنی ہوں، کہے میں جو چاہے کہتا رہے، لیکن جب بیٹی کو دیکھ کے شرافت سے آنکھیں جھک جائیں گی، بس اندر سے حسین ہی ہے، اندر سے حسین ہی ہے۔ دوستو، یزید نے غیرت پر حملہ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جتنے مچل رہے ہیں یزید کا نام لے لے کر اور بلوں کی آڑ لے لے کر یزید کو فیور دینا چاہتے ہیں، در حقیقت یہ سب سے بڑے بے غیرت ہیں، سمجھے؟ یہ شیعوں کے دشمن نہیں ہیں۔ اس میں ایک بات یہ کہہ دی کہ یہ دیکھو شیعوں کا دشمن ہے، یزید کو اچھا کہہ رہا ہے، یہ شیعوں کو دشمن ہے، یزید کو ہمارا دشمن، یہ مت کہیے، کہیے جو یزید کو فیور کر رہا ہے وہ غیرت کا دشمن ہے، جو یزید کو فیور کر رہا ہے وہ شرافت کا دشمن ہے۔ عزادارو، ماتم دارو، کل غیرت بچائی تھی شبیر نے، صبح قیامت تک غیرت بچائے گا ماتم شبیر۔ یہ ہائے حسین کی صدائیں یزیدیت کو برباد کر دیتی ہیں، یہ ہائے حسین کی ندا یزیدیت کو ذلیل کر دیتی ہے۔ بیٹے کے کلیجے کے ٹکڑے بھی دیے حسین نے، بہن کی چادر بھی دی اس غیرت کی، سب کچھ لٹا دیا، یہاں تک کہ جو سینے پہ سونے والی تھی۔ عزادارو، سوچئے تو صحیح، جسے سینے پر حسین کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی تھی، خاک پر کیسے سوتی ہو؟ ماتمداران حسین، کوفے میں شہزادی نے خطبے پڑھے، ابن زیاد علیہ لعن والعذاب کو خطرہ پیدا ہوا، ایسا نہ ہو کوفے سے شام تک کی راہوں میں محب اہل بیت، محبان آل محمد جمع ہو جائیں، سر حسین ہم سے چھین لیں، ہم یزید کے انعام و اکرام سے محروم رہ جائیں۔ لہٰذا حکم دیا گیا کہ جہاں رات ہو جائے قافلہ قیام کرے۔ میرا حکم یہ ہے کہ حسین کا سر نو کے نیزہ سے اتار کر لوہے کے صندوق میں بند کیا جائے، تالا لگایا جائے، لشکر کا ایک سپاہی نیزہ لے کر ساری رات پہرا دیتا رہے۔ عزادار و قافلہ آگے بڑھ گیا، کوفے کے بعد پہلی منزل آئی، سر کو نو کے سنا سے اتار کر صندوق میں بند کر دیا گیا۔ اللہ، جسے سیدہ نے چکیاں پیس کر کھایا، قفل لگا دیا گیا۔ یزید کے لشکر کا سپاہی ہے حارث بن نوفل علیہ لعن والعذاب۔ حارث روایت کرتا ہے نیزہ لے کر مجھے حکم تھا، میں سر کی حفاظت کے لیے صندوق کے پاس بیٹھ گیا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا اچھے کھانے کھا کے، ٹھنڈے پانی پی کے، کناتیں لگا کر، بستر لگا کر ہمارے سپاہی آرام کر رہے تھے، کھانے بھی کھا کر، ٹھنڈے پانی پی کر لشکر کے سپاہی آرام کر، دور خاک پر رسول کی بیٹیاں بیٹھی، اجرکم علی اللہ، رسول کی بیٹیاں، رسول کے گھرانے کے بچے خاک پر بیٹھے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا بچے سسک سسک کر پیاسے بھوکے ریت پر سو گئے۔ میں نے دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے، اسے نیند نہیں آ رہی، اسے نیند نہیں آ رہی، وہ خاک سے اٹھتی ہے اور مجھے جاگتا ہوا پا کر واپس خاک پر لیٹ جاتی، پھر خاک سے، اللہ آپ کو لے جائے، شام میں شہزادی کے روزے کی زواری کا، پھر خاک سے اٹھتی ہے، مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر خاک پر۔ حارث کہتا ہے میں نے جاننا چاہا کہ بچی کیا چاہتی ہے، میں نے عمدن آنکھوں کو نیم و بند کر لیا اور نیزے پر سر کو ایسے رکھا جیسے میں سو گیا ہوں، میری آنکھ لگ گئی۔ بچی نے محسوس کیا میری آنکھ لگی ہے، بچی خاک سے اٹھی
اور گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی، گھٹنیوں کے بل چلتی، اجرکم اللہ، گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل، گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی بچی، بسم اللہ بسم اللہ، بچی صندوق کے قریب آ گئی، صندوق کے قریب، اللہ آپ کو لے جائے، اسی سال زواری کریں، اسی سال زواری کریں، اسی سال صندوق کے قریب آ گئی، بچی نے، سہمی بچی تھی، بار بار مجھے دیکھتی، بچی نے اپنا رخسار صندوق سے لگایا، اور رخسار لگا کے بچی نے آواز دی، بابا بابا، میرا مدینے کے سردار بابا، بابا 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 بابا۔ حارث کہتا ہے کوئی جواب نہیں، جب کوئی جواب نہیں آیا تو بچی تڑپنے لگی، اور تڑپ کر عجیب جملہ کہا بابا بابا، جب میں مدینے میں آپ کو ایک بار بابا کہتی تو 100 بار جی سکینہ کہہ کے سینا، اے بابا 100 بار جی سکینہ کہہ کر سینا، اے بابا میں اتنی غریب ہو گئی ہوں، اے بابا آپ نہ آئے تو میں تڑپ کے مر جاؤں گی۔ حارث کہتا ہے کہ اتنا کہنا تھا، عجب منظر میری آنکھوں نے دیکھا، کہتا ہے دھماکہ ہوا، صندوق پھٹ گیا، تالا ٹوٹ کے دور گرا، حارث کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کا سر صندوق سے پرواز کر کے، آپ سنیں گے میں پڑھ لوں گا، جیسے ہی بچی نے دیکھا جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، او بابا بیٹی تجھ میں قربان، عزادارو حسین کا سر آیا، حسین کے سر پر رخسار رکھا اور آواز دی بابا بابا، وہ جو گوہر آپ میرے کانوں میں پہنا انہوں نے میرے گوہر چھین لیے، اے بابا میں اونٹ سے پیچھے رہ گئی، بابا انہوں نے مجھے اونٹ کی پشت پر الٹا باندھا، بابا اونٹ دوڑاتے رہے، میرا سینہ زخمی ہو گیا، میرے رخسار پھٹ گئے۔ جس کا جی چاہتا ہے مجھے تماشے، اے بابا مجھے تماشے، اے بابا شبر آ کر کہتا ہے تو ہی ہے نا سکینہ جسے حسین پیار کرتا، پھر میرے بالوں کو پکڑ کے مجھے تماشے، اور ایک مرتبہ کہا بابا میری دادی 18 سال میں ضعیفہ ہوئی تھی، دیکھ سکو گے، یہ دیکھو میرے بال سفید، میری کمر جھک